بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں آج انشاءاللہ العزیز پاکستان میں محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے گا، تو اس ویڈیو میں آپ سیکھ سکیں گے محرم کی فضیلت اور محرم کی پہلی رات کون سے ایسے وظائف پڑھنے چاہیے، کون سی ایسی دعائیں مانگنی چاہیے جس کے کرنے سے اللہ کریم انصار پر ہزاروں انوار برکات اور تجلیات فرماتا ہے، اور اس سے انسان بے حد اپنی حاجات اللہ کے حضور پیش کر کے اپنے لیے بہت کچھ مانگ سکتا ہے۔ تو چلیے ناظرین، محرم کی فضیلت کے متعلق دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ رمضان المبارک کے علاوہ اگر میں روزے رکھنا چاہوں تو کس مہینے میں رکھوں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے رمضان کے مہینے کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہوں تو محرم کے روزے رکھو کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ پاک نے قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسرے لوگوں کو بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے ہاں محرم الحرام کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ ناظرین کرام، یہ محرم الحرام کی کچھ فضیلت ہم نے سنی، تو جب بھی آپ محرم الحرام کا جب نیا چاند دیکھیں تو کون سی آپ دعا پڑھیں گے؟ چلیے ناظرین دعا سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اللہ اکبر، اے اللہ طلوع کر اس پہلی کے چاند کو ہم پر امن و ایمان، سلامتی اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند فرماتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے پہلی کے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک کے اندر یہ دعا اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے۔ اگر کوئی شخص نیا چاند دیکھنے کے بعد اللہ اکبر کی تکبیر کہہ کر 30 بار سورۃ الفاتحہ بما بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے، اچھے مقصد کے لیے دعا کرے تو انشاءاللہ سارے مہینے امن و سلامتی اور عافیت اور حفاظت میں رہے گا۔ چونکہ محرم الحرام کا چاند دیکھا ہے، اس کے لیے اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، مرحباً بالسنت الجدیدۃ والشہر الجدید والیوم الجدید والساعۃ الجدیدۃ، مرحباً بالقاتب والشہادۃ والشہید، اکتب صحیفتی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وان الجنۃ حق والنار حق وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور۔ یہ دعا پڑھیں اور محرم الحرام کی پہلی رات نماز مغرب کے فرض، سنت اور نفل سے فارغ ہو کر 6 رکعت نماز نوافل 3 سلام کے ساتھ، یعنی 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان الملک القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ انشاءاللہ ذوق عبادت اور ترک معصیت نصیب ہوگا، یعنی انسان کا دل عبادت میں لگے گا، گناہوں کی جو عادت ہے اس سے اللہ کی رحمت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اسی طرح محرم الحرام کی پہلی رات نماز عشاء میں وطر نماز سے پہلے 2 رکعت نماز نفل بنیت تہجد اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد 103 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
آلتی پالتی مار کر آنکھیں بند کر کے اس تصور سے پڑھے کہ اللہ کا نور ایک دھاری کی شکل میں میرے دل میں اتر رہا ہے۔ اس کے بعد سینے پر پھونک مار کر وتر کی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اللہ اپنی محبت اور قرب کا نور عطا فرما دیتے ہیں، بشرط یہ کہ پورے محرم کے مہینے میں یہ عمل کرے۔ اللہ کریم ہمیں اس عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یکم محرم الحرام کے دن سے آخر محرم تک روزانہ اشراق کے وقت 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یا جو سورت یاد ہو پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد 7 مرتبہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر یہ دعا پڑھ لے: اللہم انت اللہ الابد القدیم هذه سنة جديدة أسألك فيها العصمة من الشيطان الرجيم والأمان من السلطان الجابر ومن شر كل ذي شر ومن البلاء والآفات وأسألك العون والعدل على هذه تو یہ ناظرین دعا آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی برکات آپ کو نصیب ہوں گی۔ ناظرین کرام، اسی طرح علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ یکم محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھ لیجئے، یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے، ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لیجئے، دھات کی ڈبیا میں کسی قسم کا تعویذ پہنیں۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے عمر بھر گھر سمیت برائی سے حفاظت رہے گی۔ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو کوئی 12 مرتبہ یہ دعا پڑھے: سبحان اللہ ملء المیزان وملتح العلم والمبلغ الرضا وزینۃ العرش لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ، سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات کلها اسألہ السلامۃ برحمتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وهو حسبی ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ تو جو یہ دعا پڑھے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے تو تمام تکالیف اور آفتوں سے اللہ پاک کی حفاظت میں آ جائے گا کہ اللہ پاک اس کی خود حفاظت فرمائیں گے، کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیں گے کہ وہ اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو نئے سال و مہینے کی دعا خود آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وردوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایک یہ بھی دعا ہے: اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ ناظرین کرام، یہ اعمال آپ کیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ کریم کی برکات، رحمتیں اور انوار و تجلیات آپ پر ضرور برسیں گی۔ اور یہ کلمات اور ذکر و اذکار کرنے کے بعد ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ کریم تمام مسلمانوں کو آفات و بلیات، مشکلات اور بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔